کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اندر گئے تھے تو بڑے غمگین تھے، تو باہر آئے تو بڑے خوش۔ فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں، میرا ایک امتی جہنم سے بچے گا، جنت میں جانے والا۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے نبی کا غم تھا، فکر تھا، اڑن تھا، درد تھا۔ فرمایا سب سے بڑا دشمن میرا دشمن ابو جہل، معلوم جگہ جگہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا، جگہ جگہ روڑے اٹکاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مینا میں جاتے تھے اور حاجیوں کو خیموں میں جا کر حج کی دعوت دیتے تھے، تو یہ معلوم پیچھے سے آوازیں کستا تھا۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستوں، غور کریں، سوچیں کہ آج ہم باہر جائیں اور لوگوں کو دعوت دیں، پیچھے سے لوگ کہیں پاگل ہی ہو، یہ پاگل ہی ہو، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، وجہ کائنات ہے، اللہ کے حبیب ہیں، ان کو پریشان کر رہا ہے جگہ جگہ پر جا کے۔ تو ایسے بندے کے لیے بھی حریص تھے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ 20 دفعہ ابو جہل کی طرف جانا ہوا۔ ایک دفعہ رات کی اندھیری ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، ابو جہل دور سے دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کی طرف رات کی اندھیری میں، آندھی میں، طوفان میں یہ کوئی شخص آ رہا ہے، یہ کوئی لگتا ہے بہت زیادہ ضرورت مند ہے، یہ جو کوئی بھی ہوگا اس کی جو حاجت ہوگی میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چندہ نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی نوٹ نہیں۔ فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ۔ یعنی ایسے بھی بندے کے لیے حریص تھے کہ یہ بھی میرا دشمن، سب سے بڑا دشمن جو ہے یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رات کی اندھیری ہے، ایک پہاڑ کی اور سے ایک شخص نظر آتا ہوا نظر آیا۔ جب قریب آیا تو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات کی کہاں سے آنا ہوا؟ فرمایا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اس قافلے کو میں دعوت دینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتی اس قافلے کو دعوت دیتے، مجھے گمان تھا صبح ہونے سے پہلے قافلہ کہیں چلا نہ جاتا۔ یہ تھے دو جہانوں کے بادشاہ، وجہ کائنات، ایک ایک انسان کے لیے، ایک ایک انسان کے لیے کتنے حریص تھے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ یہ نبیوں والی محنت اس امت کے ذمے لگائی۔ پھر اس امت کے اللہ رب نے فضائل فرمائے کہ ایک امت ایسے آنے والی ہے جو زمین اور آسمان کے خلا کے بقدر گناہ کرے گی، ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرے گی، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ایک امت ایسے آنے والی ہے، نہ یہ انبیاء ہوں گے نہ یہ شہداء ہوں گے، لیکن ان کا حشر انبیاء شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سب سے آخر میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور سب سے آخر میں آنے والی امت ساری امتوں کی تصدیق کرے گی۔ اس امت کے فضائل بیان کیے گئے اور دوسری امتوں کے نقائص بیان کیے گئے۔ میرے محترم دوستوں، کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس امت کا سٹیٹس اتنا زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا ہر امتی وہ نبیوں والی محنت کو کرے گا جس محنت کو کروانے کے لیے اللہ پاک انبیاء کو مابوس بنا۔ تو میرے محترم دوستوں، آج ہم اپنے اس سٹیٹس کو پہچانے ہیں کہ اللہ رب نے ہمیں کتنا اونچا منصب دیا ہے، کتنا اونچا عہدہ دیا ہے، کتنا اونچا کام دیا ہے، اس کی حیثیت کو پہچانا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ رب نے ہمیں انسان کے لیے، انسان کو اس دنیا میں انتہائی مختصر سے بننے کے لیے کیا تھا، اور اللہ رب نے دنیا کو دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہوا، بلکہ اللہ رب نے دنیا سے آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہوا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس کلمے کو ایک دفعہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے۔
پھر گناہ کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ہمارے ایک اداکار کو اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا، اس نے مولانا طارق مصر سے کہا کہ مولانا میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ مولانا ہنسنا شروع ہو گئے، بھئی تو ناچنے گانے والا ہے، تیری نیکیاں مجھ سے کیسے بڑھ گئیں؟ اس نے بتایا کہ مولانا آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے، تو گناہ کو نیکی میں بدل دیں گے، تو میرے گناہ آپ سے زیادہ ہیں، تو جب گناہ نیکی میں بدلیں گے تو میری نیکی بڑھ جائیں گی۔ تو کتنے اللہ پاک قدردان ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، مرنے سے پہلے اس کلمے والے یقین کو قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، کیونکہ قبر کے سوالوں کا تعلق زبان کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ، نقشوں کے ساتھ نہیں ہے، بس کلمے کا یقین کا تعلق اس دل کے یقین کے ساتھ ہے۔ تو دل میں تو اللہ کا غیر بیٹھا ہوا، مال سے ہونے کا یقین بیٹھا ہوا ہے، طاقت سے ہونے کا یقین بیٹھا ہوا ہے، حکومت سے ہونے کا یقین بیٹھا ہے، خود اپنی ہی ذات سے ہونے کا یقین بیٹھا۔ فرمایا اس گندے یقین کو صرف دل سے نکالنا ہے۔ اللہ رب پوری کائنات میں کہیں نہیں سماتے، اللہ جب بھی سمائیں گے تو مومن کے دل میں سمائیں گے۔ ہماری جماعت کھلاڑیوں کی، میرا تعلق پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے رہا۔ سن 1986 میں پاکستان کی طرف سے کھیلا، شارجہ میں میاں دار نے آخری گیند میں ایک چھکا مارا تھا، تو میں اس میچ میں وکٹ کیپر تھا۔ اللہ نے تبلیغ کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب تبلیغ کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا تو بزرگوں نے ہمیں، بھائی عبدالواسع نے فرمایا بھی یہ اب تم کھلاڑی لوگ، اداکار، پہلوان، باڈی بلڈر، یہ سارے لوگ اللہ نے تبلیغ میں لگا دیے تھے، تو اب ان لوگوں کو لے کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو ہمارا شہر ہے لاہور کا اندرون شہر، 12 دروازے ہیں وہاں، دلی دروازہ، موچی دروازہ، باٹی دروازہ، 12 دروازہ، پہلے شہر وہی ہوتا تھا۔ تو وہاں انہوں نے ہمیں بھیج دیا کہ وہاں مسجدوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے 5 سال مسلسل روزانہ بغیر کسی ناغے کے 365 دن، اور 5 سال مسلسل، کوئی عید کی چھٹی بھی نہیں۔ روزانہ ہم عشاء کے وقت جاتے تھے، گرمیوں کی عشاء 8:45 بجے اور سردیوں کی عشاء 7:45 بجے۔ تو رات کو وہاں جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو وہاں ایک بازار ہے، طائفوں کا بازار ہے، ہیرا منڈی، تو وہاں بھی اللہ نے کام کرنے کا موقع دیا۔ تو وہاں کام کرنے کی برکت سے طائفوں کے بچوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا۔ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا رات کو عشاء کے بعد، ساتھیوں کو کشتوں میں بھیجا، تو ایک صاحب آ گئے میرے پاس، 50 سال ان کی عمر، اور آ کر مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب میرے دل میں درد ہو رہا ہے، دعا کر دیں دل کا درد ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی تمہارے پاس تسبیح ہے؟ کہتا ہاں۔ میں کہا نکالو۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو تسبیح نکلی، تو میں نے اپنی تسبیح نکال کے اس کو دے دی۔ میں نے کہا بھی تسبیح ہے، اس تسبیح کے 100 دانے ہیں، کونے میں چلے جاؤ اور اتنی اونچی آواز میں پڑھو تمہارے اپنے کانوں میں یہ آواز ہے، اور یہ پڑھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا 100 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ واپس آ گئے، مجھے کہتے ہیں موسیٰ یہ تسبیح۔ میں نے کہا کیا بنا؟ کہتا جی میرے دل کا درد ٹھیک ہو گیا، میرے دل کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کتنی دفعہ آ گیا جی؟ 3 دفعہ۔ اور اگر 100 دفعہ پڑھا تو کتنی دفعہ ہو گیا؟ 300 دفعہ۔ تو کثرت سے اللہ کو بولا تو اللہ نے ساری دل کی نالیاں کلیئر کر دی۔ تو میرے محترم دوستوں، اس دل کو بنانا ہے، کیونکہ قبر کے جب سوالات پوچھے جائیں گے نا تو یہ دل بولے گا۔ تو کلمے کا یقین کیا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں،
عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز پر اللہ پاک کا قبضہ قدرت ہے۔ ساری کی ساری مخلوق نفع لینے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ ساری مخلوق کو نفع پہنچانے میں کسی کے محتاج نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دوستو، ان آنکھوں سے دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہے، ان کانوں سے سننے میں اللہ کے محتاج ہے، اس زبان سے بولنے میں اللہ کے محتاج ہے، اس دماغ سے سوچنے میں اللہ کے محتاج ہے، اس دل سے فیصلہ کرنے میں اللہ کے محتاج ہے، سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہے، کھانا کھانے میں اللہ کے محتاج ہے، پانی پینے میں اللہ کے محتاج ہے، سونے میں اللہ کے محتاج ہے، جاگنے میں اللہ کے محتاج ہے، نفع لینے میں اللہ کے محتاج ہے، حفاظت لینے میں اللہ کے محتاج ہے، عزت لینے میں اللہ کے محتاج ہے، شہرت لینے میں اللہ کے محتاج ہے، مال لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، اولاد لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، بیٹیاں لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، بیٹے لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، دونوں چیزیں لینے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک سب کچھ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں چیزیں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑی برادری گزری پہلوانوں کی، رستم زماں تھے بولو پہلوان، سب سے زیادہ طاقتور انسان، اور ساری زندگی ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ ساری کی ساری طاقتیں میرے ہاتھ میں، تم چاہنے میں، مانگنے میں، لینے میں میرے محتاج ہو، اور میں سب کچھ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں چیزیں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا، ایک حاملہ اونٹھی کو اللہ رب نے پہاڑ میں سے پیدا فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور مجھ اور آپ کو اللہ رب نے ایک عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا فرما کے بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ سارے کے سارے نقشے پیدا ہونے میں میرے محتاج ہیں، اور میں ان سب نقشوں کو پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ سے ہونے کو بار بار بولا جائے، یہ مردہ دل زندہ ہو جائے۔ ہماری جماعت جا رہی تھی مدینہ منورہ حج پر، تو میں بھائی عبدالحسن رحمۃ اللہ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ایسا ہماری جماعت حج پہ جا رہی ہے۔ فرمایا میرے چاند، میں پوری دنیا میں 3 باتیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں 3 باتیں کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ، اللہ کے علاوہ سارا اللہ کا غیر ہے، اللہ کے علاوہ سارا اللہ کا غیر ہے، اور سارے کے سارے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور تیسری بات یہ، نمازوں کے ذریعے اللہ رب سے اپنی ساری حاجتوں کو پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، ویسے ہم کھانا کھانے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، ویسے ہم پانی پینے والے بن جائیں۔ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم والوں کے پاس چاہتا تھا، ان کو کہتا تھا کھیل بھی کھیلو دین پر بھی چلو، سارے ہی پریشان، کھیل بھی کھیل لیں دین پر بھی چلیں، کیسے ممکن ہے؟ ان کو بتایا بھائی جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہو، جانا تو ہے ہی ہے، جب گراؤنڈ میں جاؤ تو باوضو ہو کے جاؤ۔ پھر آپ کھیل کھیل رہے ہو تو کھیلتے ہوئے آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی کی آواز آ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بڑے کا حکم آ گیا، باقی ساری چیزیں
چھوٹی ہو گئی، اس وقت کھیل والا کھیل چھوڑے، دکان والا دکان چھوڑے، تاجر اپنی تجارت کو چھوڑے، زمیندار اپنے کھیتوں کو چھوڑے۔ پھر جیسے ہی آپ نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، نماز پڑھ لی، کھیل والا کھیل میں آ جائے، دکان والا دکان میں آ جائے، تاجر اپنی تجارت میں آ جائے، زمیندار اپنے کھیتوں میں آ جائے۔ پھر آپ کھیلتے ہوئے پانی کا وقفہ ہوتا ہے، کروڑوں لوگ آپ کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، تو جب پانی پیو تو پانی بیٹھ کر پیو، کیونکہ پانی بیٹھ کر پینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی کی ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے قیمتی ہے۔ اور پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے گلاس کو دانے ہاتھ میں لے لیا جائے، دوسری سنت ہے بیٹھ کر پیو، تیسری سنت دیکھو اس میں کیڑا ویڑا تو کوئی نہیں ہے، چوتھی سنت بسم اللہ کر کے پیو، پانچویں سنت 3 سانسوں سے پیو، اور چھٹی سنت اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اس پر کیا ملے گا کہ ہر ایک سنت پر 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے۔ تو جیسے اللہ کے نشر پانی پیا ویسے پانی پینے والے بن جائیں، جیسے سوئے ویسے سونے والے بن جائیں، جیسے جاگے ویسے جاگنے والے بن جائیں، جیسے بیت الخلا گئے ویسے بیت الخلا میں جانے والے بن جائیں، جیسے گھر سے باہر نکلے ویسے گھر سے باہر نکلنے والے بن جائیں، جیسے گھر میں داخل ہوئے ویسے گھر میں داخل ہونے والے بن جائیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ویسے سواری پر بیٹھنے والے بن جائیں، جیسے بڑوں کے ساتھ پیش آتے تھے ویسے بڑوں کے ساتھ پیش آنے والے بن جائیں، جیسے چھوٹوں کے ساتھ شفقت فرمائی ویسے چھوٹوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے بن جائیں، جیسے ہمسایوں کے ساتھ ہمسایہ گیری کرنے والے بنے ایسے ہمسایوں کے ساتھ ہمسایہ گیری کرنے والے بن جائیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کی ویسے ہم شادی بیاہ کرنے والے۔ آج اللہ ہمیں معاف کر دے، آج شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا ہو رہی، نافرمانیوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ شادیوں کو بھی ہم نے پکنک بنا لیا، اللہ کی ناراضگی کو اختیار کر لیا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں انضمام الحق، بتا رہے تھے کہ ایک شہر کی بات کی، پاکستان کا شہر، وہاں ایک شادی 15 دن چلی، اور 15 دن میں ہر روزانہ 15 کھانے پکتے تھے، اور اگلے 15 دن میں وہ دوسرے کھانے پکتے تھے، تیسرے دن تیسرے 15 کھانے پکتے تھے، اسی طرح 15 دن وہ چلتی رہی، اور جو دلہن کا جو لباس بنا وہ 80 لاکھ روپے کا دلہن کا ایک رات والا لباس بنا۔ اب بتاؤ کہ کتنی شادیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنی سنت سے دوریاں ہو رہی ہیں۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے یہ شادی ہے نا، شادی کے 3 نقطے اڑا دو تو کیا بن گیا جی؟ شادی۔ تو جتنی سادگی پر آئیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، جتنی سنت کا اہتمام کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو جوڑا پہلی رات کا پہنا دلہن بنی، وہی جوڑا مدینہ منورہ کی 20ویں دلہن نے پہنا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم نے ہر چیز کو مشکل بنا دیا ہے، شادی مشکل ہو گئی، نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کی ویسے ہم شادی بیاہ کرنے والے بن جائیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ویسے ہم تجارت کرنے والے بن جائیں۔ میں 4 صحابہ 1400 سال پہلے انڈونیشیا تجارت کے لیے گئے، تو وہاں تجارت کر رہے ہیں، چند لوگوں نے وقت کے بادشاہ کو شکایت لگا دی، بادشاہ سلامت چند لوگ ہمارے ملک کی تجارت کو خراب کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ان کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا، مال لینے والے آ گئے، شکایت لگانے والے آ گئے۔ بادشاہ نے اپنے بندوں سے پوچھا آپ اپنے بندوں کو چھوڑ کر ان بندوں سے مال کیوں لیتے ہو؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت ان لوگوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ ہمارے آگے پیچھے جاتے ہیں، اور دوسری بات بادشاہ سلامت یہ سچ بولتے ہیں، اور تیسری بات پورا تولتے ہیں، اور چوتھی بات جو دکھاتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور 5ویں بات یہ کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، مال بھی سستا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے صحابہ سے پوچھا آپ لوگ کون ہو، ہمارے ملک میں کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ ہیں، ہمارے نبی کا فرمانا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ہمارے نبی کا فرمانا سچ بولو،
ہمارے نبی کا فرمانا پورا تولو، ہمارے نبی کا فرمانا جو دکھاؤ وہ تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا زبردست دین ہے، پھر تو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بزرگوں سے سنا کہ اس وقت سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ ساری پٹی جو آج مسلمان ہیں ان 4 صحابہ کی تجارت کی وجہ سے مسلمان۔ تو میرے محترم دوستو، جب مسلمان ایمان اور اعمال والی زندگی کو عملاً اختیار کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ زندگی کو عملاً اختیار کرے گا، اس کا عملاً اختیار کرنا کافر کو ایمان لانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی تجارت کو دیکھ کر کافر ایمان لے کر آئے گا، اس کے اخلاق کو دیکھ کر کافر ایمان لے کر آئے گا، اس کی شادی بیاہ کو دیکھ کر کافر ایمان لے کر آئے گا، اس کے کاروبار کو دیکھ کر کافر ایمان لے کر آئے گا، اس کے جنازوں کو دفناتا ہوا دیکھ کر کافر ایمان لے کر آئے گا، اس کے دسترخوان کو بچھایا ہوا دیکھ کر کافر ایمان لے کر آئے گا، اس کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر کافر ایمان لے کر آئے گا۔ ایک جماعت سال کی پیدل چل رہی تھی، تو جماعتیں جو اللہ کے راستے میں چلتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا اہتمام کرتے چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہی دائیں چلتے تھے، مستقل سنت ہی نظروں کی حفاظت کرتے تھے، اور مستقل سنت ہی ذکر کرتے ہوئے چلتے۔ جماعت دائیں چل رہی ہے، ذکر کرتے ہوئے چل رہی ہے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چل رہی ہے۔ ایک 85 سالہ بوڑھا کافر دور سے جماعت کو دکھا، قریب آیا، پوچھا آپ لوگ کون ہو، ہمارے ملک میں کیا لینے کے لیے آئے؟ جماعت والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ ہیں، ہم تو امن کا پیغام لے کے ساری دنیا میں پیدل چل رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو میں نے دیکھا تو مجھے سکون ملا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ ہاں چل سکتے ہو۔ چلنا شروع کر دیا، سنت اعمال کے انوارات پڑھنے شروع ہو گئے، مزہ آنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر جال کے کہتا ہے یہ جو مجھے مزہ اب آ رہا ہے ساری زندگی کے لیے نہیں آ سکتا، کہ یہ آ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ تو ایمان لے آ۔ اس نے کہا جی مجھے پڑھاؤ کلمہ۔ جماعت والوں نے غسل کروایا، غسل کروانے کے بعد اس کو کپڑے دیے، کپڑے دینے کے بعد اس کو کلمہ پڑھا۔ اب کلمے پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ پھر پیدل چل پڑا۔ تھوڑی دور آگے گیا تو امیر صاحب نے کہا بھی اب اللہ کا حکم آ گیا، جیسے نماز ہم پر فرض ہے ایسے اب نماز آج تجھ پر بھی فرض ہے، کیونکہ تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن نماز سیکھی نہیں، لیکن پڑھنی تیرے لیے بھی ایسے ہی ضروری جیسے ہمارے لیے ضروری۔ تو جیسے جیسے امام صاحب کہتے جائیں تو ویسے ویسے نماز پڑھتا جا اشاروں کے ساتھ۔ امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے، وہ جماعت کے ساتھ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، کانوں کے ساتھ ہاتھ لگا کے اس نے باندھ دی۔ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، وہ بھی رکوع میں چلا گیا۔ امام صاحب سجدے میں چلے گئے، وہ بھی سجدے میں چلا گیا۔ امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں، وہ سجدے میں ہیں۔ امام صاحب رکوع میں ہے، وہ سجدے میں ہے۔ امام صاحب سجدے میں، وہ سجدے میں۔ امام صاحب اتحیات میں، وہ سجدے میں۔ امام صاحب نے سلام پھیر لیا، وہ سجدے میں۔ ساتھیوں نے سوچا اس کو مزہ زیادہ آ رہا، ایک ساتھی نے اس کو ہلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی۔ میرے محترم دوستو، اس 85 سالہ بوڑھے بابے کا اس دن وقت مقرر تھا، لیکن ایک جماعت کی نقل و حرکت کی برکت سے، ایک جماعت کی سنت اعمال کی زندگی کو اختیار کرنے کی برکت سے اللہ نے سب سے پہلے اس کو ایمان دیا، اور ایمان دینے کے بعد اللہ نے اس کو وہ موت دی کہ جس کے لیے آج ہم سارے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اپنے راستے کی موت دے دے، یا اللہ کلمے کی موت دے دے، یا اللہ سجدے کی موت دے دے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم نے کلمے والی زندگی کو عملاً اپنی زندگی میں لانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جی تھے، ان کی زندگیوں میں کلمے کو کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جا رہے سامنے سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرمانے کو دیکھو جو قرآن جا رہا ہے، کیونکہ قرآن جو تھا وہ ان کی عملی زندگیوں میں تھا۔ میرے محترم دوستو، صحابہ نے عمل پیش کیا پوری دنیا میں اللہ نے اسے دین کا کام لے لیا۔ اللہ رب فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جس کا مفہوم ہے اے میرے بندے، ایک ہے تیری چاہت اور ایک ہے میری چاہت، اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کرے گا تو وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان نہ کیا پھر میں تمہیں دنیا کے تفکرات میں الجھاؤں گا، الجھا کے اسی میں تھکاؤں گا، اور تھکا کے میں تمہیں مار دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، ہوگا پھر بھی وہی کچھ جو میں چاہوں گا۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیا، اللہ نے سارا نظام صحابہ کے تابع کر دیا۔ غلام ہے بلال رضی اللہ عنہ، کالا سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، نہ کوئی حسب نہ کوئی نسب، لیکن دین پر چل رہے ہیں، اور دین پر چلتے ہوئے مشقتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تپتی ہوئی ریت میں لٹایا جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آہد آہد آہد۔ بعد میں کسی نے ان سے پوچھا بلال اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ تکلیفیں، تیرا رب کہاں تھا؟ ایمان بنا ہوا تھا، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنایا ہوا تھا۔ کیا فرمایا کہ بلال کا رب جو ہے بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے، بلال کچا ہے نہیں پکا۔ ایسا ایمان بنا، ایسی اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنایا، اللہ نے سارا نظام غلام کے تابع کر دیا۔ فجر کی اذان نہیں دی، اللہ نے سورج کو طلوع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی میں آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ بلال جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میری اونٹھی کی مہار تمہارے ہاتھ میں ہو۔ غلام نے غلامی کا حق ادا کر دیا، اللہ نے سارا نظام غلام کے تابع کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سحری کے ٹائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے، تو آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرماتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے، پھر آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سحری نوش فرماتے رہے، پھر تیسری دفعہ آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری ہمارا نوش کرنا بند کر دیا اور فرمایا بلال سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے سحری کا وقت ختم کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ تھی اللہ کی چاہت، اللہ نے سارا نظام ان کے تابع کر دیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر تمہاری خالہ تو تمہیں یہ کہتی تھی عمر کو اونٹ اور بکری بھی چلانے نہیں آتی، لیکن جب دین پر چلے، جب اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنایا، اللہ کے نبی کی غلامی کو اختیار کیا، تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت دی، اور اللہ کے نبی سے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ فرمایا دنیا کے 4 مرکبات ہیں، مٹی، ہوا، آگ اور پانی، ان ساری چیزوں پر ان کو حکومت دے دی۔ 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں زلزلہ آ رہا ہے، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ زمین پر کوڑا مار رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ کیا عمر تمہارے ساتھ عدل نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، کیا عدل کا نظام ہوگا اس کا کہ زلزلوں کو کوڑوں سے روکا جا رہا ہے؟ اور آج اللہ ہمیں معاف کر دے، 2005 میں زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ زمین کے اندر چلے، اور 1400 سال پہلے زلزلوں کو کوڑوں سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے، اللہ ان کی مانتا تھا۔ دریائے نیل کے نام رکا لکھ رہے ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تمہاری پرواہ نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے چلتا۔ اس دریا کا لیول آج تک نیچا نہیں ہوا، پانی تابع ہو گیا کیونکہ وہ اللہ کے تابع تھے۔ 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں لاوا آیا پہاڑ سے نکل کر شہر کی طرف۔ امیر المومنین عمر نے فرمانے ایک صحابی کو تمیم داری رضی اللہ، اے تمیم اس لاوے کو اس کے دانے پر پہنچاؤ۔ امیر المومنین نے فرمایا ہاں تم، سبحان اللہ، کیسی سلیکشن ہے ان کی، اور وہ کون سے صحابی ہیں؟ فرمایا وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی مسجد نبوی کو پہلی دفعہ دیے سے روشن کیا، وہ صحابی ہیں اس لاوے کو ہاتھ کے اشاروں سے دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں، اور دھکیل کے لیتے ہوئے جاتے جاتے جس پہاڑ سے نکلا اسی پہاڑ میں جا کر پتھر رکھ دیا۔ آگ بھی تابع کا وجہ انسان اللہ کے دین کے تابع۔ 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں جمعے کا دن ہے، عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ساریہ تو پہاڑ کی اوڑ میں ہو جا، ساریہ تو پہاڑ کی، سینکڑوں میل دور کا راستہ۔ کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹے
اور عرض کیا امیر المومنین یہ جمعے کا دن تھا، یہ فلاں وقت تھا، ہم دشمنوں میں گھیرے ہوئے تھے، آپ کی آواز سنی، پہاڑ کی اوٹ میں ہوئے، اللہ نے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائی۔ کون سا سیٹلائٹ سسٹم تھا، کون سا موبائل سسٹم تھا، کون سا نیٹ تھا اس وقت؟ میرے مطمئن ایمان تھا، عمل تھا، اللہ کو راضی کیا ہوا تھا، اللہ ان کو راضی کرتے تھے۔ آج سارا نظام چوپٹ ہو گیا، آج سارا نظام چوپٹ ہو گیا۔ زلزلوں کا آ جانا، ڈیموں کا سوکھ جانا، ڈیموں کا بھر جانا، لالاج بیماریوں کا آ جانا، گھر گھر پریشانیوں کا آ جانا، گھر گھر تکلیفوں کا آ جانا، سوچتے نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے، دیکھا کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کیا چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، اوپر سے نیچے آ رہی ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے نیچے سے اوپر اعمال جا رہے ہیں، جیسے نیچے سے اوپر اعمال جا رہے ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے حال آ رہا ہے۔ تو سارے کے سارے حالوں کا تعلق، سارے کی ساری پریشانیوں کا تعلق، سارے کے سارے حال کا تعلق میرے اعمالوں کی نحوست کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو غور کرنے والی باتیں ہیں۔ جب اللہ کی ناراضگی بڑھ جائے گی تو اللہ کو منائے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا، اللہ کو راضی کیے بغیر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اللہ کو راضی لیے بغیر ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ اللہ ساتھ آ گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس وقت حال کا عمل کیا ہے، اس وقت حال کا عمل کیا ہے؟ فرمایا اس وقت حال کا عمل اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ فرمایا ایک ہے معافی مانگنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک ہے توبہ کرنا کہ یا اللہ میں معافی بھی مانگتا ہوں اور آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ مولانا فرما رہے تھے ایک انسان اتنے گناہ کرے، زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دے، تو میں ایسے کر نہیں کو سکتا، لیکن کر دے، کرنے کے بعد ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ اتنے غفور الرحیم ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہوں، میری کو بخشش کی گنجائش ہے؟ فرمایا ہے تو توبہ کر لے۔ عرض کیا یا رسول میں توبہ کرتا ہوں تو گناہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں پھر توبہ کر لے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا جاتا ہوں، توبہ کرتا جاتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوتے جاتے ہیں، گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ فرمایا تو توبہ کرتا جا، توبہ کرتا جا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا جاتا ہوں، توبہ کرتا جاتا ہوں، توبہ کرتا جاتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوتے جاتے ہیں، گناہ ہوتے جاتے ہیں، گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ فرمایا تو توبہ کرتا کرتا مر جائے گا، اللہ معاف کرتا نہیں مر سکے گا۔ تو اللہ ایسے غفور الرحیم ذات ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بت فروش تھا، خود ہی بتوں کو بنا رہا ہے، خود ہی اس کی پوجا کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا صنم یا صنم یا صنم۔ آنکھ لگ گئی تو زبان سے نکل گیا یا سمد۔ سمد اللہ کا نام، نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا، وہ تو ہر حال میں مخلوق کی طرح متوجہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تیرا نافرمان ہے، 70 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہے، آج بھول سے سوئے ہوئے نکل گیا یا سمد۔ اللہ بن شاہ فرمایا میں 70 سال سے انتظار میں تھا، یہ مجھے یاد تو کرے۔ ساری کی ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہماری طرح متوجہ، میرا بندہ مجھ سے صلح کر دے۔ تو اس لیے میرے مطلب دوستو اللہ سے صلح کریں، اللہ سے جی لگائیں۔ یہ جگہ جی لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کا سما ہے۔ تو اللہ سے اللہ کو منا لیں، یا اللہ تو بن جائے، تو معاف کر دے ہمیں۔ ہمارے کھلاڑی ہیں سعید انور، پاکستان کی ٹیم کے کرکٹ کھیلتے رہے، اللہ نے ان کو دین میں لگا دیا۔ ان کے والد بھی تبلیغ میں لگ گئے، والدہ بھی لگ گئی، بھائی بھی لگ گئے، بہن بھی لگ گئی، سارا خاندان کو اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ اللہ کام لے رہا اس سے بڑا۔ ان کے والد صاحب اور والدہ مستورات کی جماعت جا رہی تھی مدینہ، ادھر سری لنکا میں،
تو ہماری جماعت چلے کی جا رہی تھی، مدینہ منورہ عمرے کی جماعت جا رہی تھی۔ ان کے والد نے ہمیں ایک کارگزاری سنائی کہ یورپ میں ایک مسلمان جوڑا تھا، دونوں میاں بیوی کے ہاں 18-20 سال ہو گئے تھے، اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی کو دکھا رہے ہیں، کبھی کسی کو دکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہماری رپورٹوں کے مطابق تم دونوں میاں بیوی کے ہاں ساری زندگی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک جماعت چل رہی تھی سال کی پیدل، تو سال کی پیدل سے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں میر صاحب 18-20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، دعا کر دیں۔ امیر صاحب نے کہا تم دونوں میاں بیوی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو۔ اس نے کہا کثرت کتنی دفعہ؟ انہوں نے کہا 300 سے اوپر کثرت میں ہے، تم چاہے 1000 دفعہ پڑھ لو۔ دونوں میاں بیوی ضرورت مند تھے، دونوں نے روزانہ 1000 دفعہ استغفار پڑھنی شروع کر دی۔ 1 سال گزرا، اللہ نے ان کے گھر چاند سا بیٹا پیدا کر دیا۔ جب گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کہہ رہے تھے ہماری رپورٹوں کے مطابق اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اسے تکا لگ گیا، جس کا یقین مال سے ہوگا اللہ اس کے کام مال سے بنائے گا، اور جس کا یقین اعمال سے ہونے کا بن گیا تو اس کے کام اللہ اعمال سے بنائے گا۔ دونوں میاں بیوی کا یقین اعمال سے ہونے کا بن گیا، بعد میں بھی استغفار پڑھتے رہے۔ 1 سال گزرا، اللہ نے ان کے گھر میں ایک اور بیٹا دے دیا۔ جب ایک اور بیٹا دے دیا پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر آپ تو کہہ رہے تکا لگ گیا، اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹا دے دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا تم دونوں میاں بیوی نے کون سی دوائی استعمال کی؟ کہ ڈاکٹر صاحب دوائی کوئی استعمال نہیں کی، جماعت والے ملے تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا تم دونوں میاں بیوی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا اللہ اس کی ساری بگڑیوں کو بنائیں گے، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کریں گے، اللہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا کریں گے، اللہ اس کے کام وہاں سے بنائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اور سورہ نور میں اللہ فرما رہا ہے جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا میں اس کو باغ عطا فرماؤں گا، میں نہر عطا فرماؤں گا، میں داری دار بادشاہ عطا فرماؤں گا، میں اس کو بیٹے عطا فرماؤں گا۔ اس لیے میرے مطلب دوستو اللہ سے صلح کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بھائی عبدالوہاب صاحب تو فرماتے تھے کہ آج ہم اپنی حیثیتوں کو بھی بدلیں، اس پر بھی اللہ سے توبہ کریں۔ کسی سے پوچھو کیا کرتا ہے، کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں تاجر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میں کاروبار والا ہوں۔ میرے محترم دوستو اللہ کی قسم جیسے ہماری آنکھ بند ہوئی ایک بھی حیثیت قبر میں ساتھ جانے والی نہیں۔ عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہماری 2 حیثیتیں ہیں، پہلی حیثیت ہم اللہ کے بندے ہیں، اور دوسری حیثیت ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر، انجینئر، صدر، وزیر، سفیر، اس کے بعد ہے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اور دوسرا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس پر توبہ استغفار کریں۔ ہمارے کھلاڑی شاہد افریدی پاکستان کے کیپٹن رہے، 3 دن تبلیغ میں لگائے، 3 دن تبلیغ میں لگائے۔ میں اور ثقلین مشتاق انڈین سیریز ہو رہی تھی ٹیسٹ 1 ڈے میچوں کی، تو میں اس کے پاس چلا گیا ہوٹل میں ملنے کے لیے۔ تو میں نے اس کو مبارکباد دی شاہد افریدی کو کہ شاہد بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ نے جماعت والوں کے ساتھ 3 دن لگائے، تو کیسا تجربہ رہا؟ کہاں 7 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا، کہاں مسجدوں میں چٹائیوں پر بیٹھنا۔ مجھے کہتا ذوالقرنین بھائی سارے سکے کھوٹے نکل آئے ہیں، سارے سکے کھوٹے نکل آئے۔ میں نے کہا کیا بنا؟ کہتا ساری زندگی مال کمایا، عزت کمائی، شہرت کمائی، ریکارڈ بنائے۔ تبلیغ والوں کے پاس 3 دن مسجد میں رہا، یہاں میں نے قبر کی بات سنی، آخرت کی بات سنی، جنت کی بات سنی، دوزخ کی بات سنی، اللہ کی بات سنی، اللہ کے رسول کی بات سنی، تو ایسے لگا جو سکے میں نے اکٹھے کیے ہیں ان میں سے ایک بھی سکہ قبر میں جانے والا نہیں۔ نہ قبر میں مال جائے گا، نہ قبر میں عزت، نہ قبر میں شہرت، نہ قبر میں ریکارڈ، قبر میں تو ایمان کا سکہ چلنا ہے، وہ میرا شاٹ ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو نے پھر کیا ادا کیا؟ کہ ذوالقرنین بھائی اب میں سارے کاموں کو چھوڑ دوں گا، اب میں کرکٹ کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اپنا محبوب کون چھوڑتا ہے؟ جس کو اس سے بڑا محبوب مل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کرکٹ کیوں چھوڑے گا؟ پٹھان جذبہ بڑا اس کا۔ کہتا اب میں تبلیغ کا کام کروں گا۔ پھر میں نے اسے بتایا ہم نے بزرگوں سے سنا ہم لوگوں سے لوگوں کے کاموں کو چھڑوانا نہیں چاہتے،
بلکہ جو بندہ جس کام میں جس شعبے میں ہے اسی شعبے میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو زندہ کرے، اسی شعبے میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تم نے کرکٹ چھوڑ دی، ان کھلاڑیوں کو دین کی طرف کون لائے گا؟ تاجروں نے تجارت چھوڑ دی، تاجروں کو دین کی طرف کون لائے گا؟ ڈاکٹروں نے ڈاکٹری چھوڑ دی، ڈاکٹروں کو دین کی طرف کون لائے گا؟ ذمہ داروں کو ذمہ داری چھوڑ دی، ذمہ داروں کو دین کی طرف کون لائے گا؟ لوگوں سے کاموں کو چھڑوانا مقصود نہیں، کام اور شعبوں میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو زندہ کیا جائے، کام اور شعبوں میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ نے دین کی محنت کی برکت سے ہمارے کھلاڑی ہیں یوسف یوحنا، اللہ نے دین کی محنت سے اس کو محمد یوسف بنا دیا۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا تھا، میری زندگی مسلمان بچوں کی زندگی ایک جیسی تھی۔ پھر میں بڑا ہوا، لڑکے بھی بڑے ہوئے، ان کی زندگی میں میری زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اذان ہوتی تھی نماز کے لیے، وہ میں جاتے نہیں تھے، میں مسلمان تھا نہیں۔ کہتا پھر میں پاکستان میں ٹیم میں چلا گیا، وہ مجھ سے 2 ہاتھ آگے تھے، میں کس کو دیکھ کر ایمان لاتا۔ کہتا پھر میں نے دیکھا سعید انور کی زندگی کو بدلتا ہوا، سنت کے مطابق حلیہ، سنت کے مطابق لباس، 6 لاکھ کا اسٹیریو سیٹ گھر سے نکال کے پھینک دیا، گھر میں مستورات کا پردہ شروع ہو گیا۔ کہتا پھر میں نے دیکھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا گئی، بامبے ایئر پر اتری، ایئر پر اتر کر جماعت کی نماز کرا رہی۔ کہتا یہ ساری چیزیں دیکھ کر میرے اندر تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ ایک رات سوئے ہوئے خواب میں مجھے ایک دوست ملا، اس نے مجھے کہا یوسف سنا تو مسلمان ہو گیا۔ کہتا میں صبح اٹھا، مجھے ایسے لگا اللہ کی طرف اشارہ تو ہی مان لیا۔ کہتا میں سعید انور کے گھر گیا، وہ مجھے لے کے رائے گیا، وہاں جا کے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہتا 4 سال اس کلمے کو چھپاتا رہا، کیونکہ میری والدہ نے مجھے کہا تھا یوسف اگر تم مسلمان ہو گیا تو سعید انور کے گھر کے سامنے میں آگ لگاؤں گی اور خودکشی کر لوں گی۔ کہتا اپنی والدہ کو بچاتا رہا، 4 سال میں نے کلمے کا اظہار نہیں کیا، لیکن 4 سالوں کے دوران اپنی بیوی پر محنت کرتا رہا۔ کہتا 4 سالوں کے بعد اللہ نے میری بیوی کو ایمان دے دیا۔ ابھی پیچھے بتا رہا تھا میں نے اس کی والدہ کو بھی ایمان دے دیا۔ 4 بھائی تھے، چاروں بھائیوں کو ایمان دے دیا۔ بتا رہا کہتا ہمارا میچ تھا جدے میں ڈے نائٹ، انضمام الحق کیپٹن تھا۔ کہتا مغرب کا وقت ہوا، انٹرول ہوا، انضمام نے کہا آج ہم گراؤنڈ کے اندر اذان دے کے جماعت کی نماز پڑھیں گے، آج کی محمد یوسف کروائے گا۔ کہتا گراؤنڈ میں اذان دی گئی، محمد یوسف جماعت کے لیے کھڑا ہوا۔ عربوں میں مشہور ہے کہ نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں محمد یوسف نے سلام پھیرا، پیچھے کتنی ساری صفیں عربوں سے بھری ہوئی تھی۔ کہتا ہے ایک ساتھی نے کہا چند مہینوں کا مسلمان، اللہ پاک نے اس کو عربوں کا امام بنا دیا۔ کہتا اس کے بعد میں اور میری بیوی اللہ کے گھر میں داخل ہوئے عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے گھر کا اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اللہ کے گھر کو دیکھتے ساتھ میں بھی رو رہا، میری بیوی بھی رو رہی۔ کہتا جب میں باہر آیا میری بیوی نے مجھے کہا یوسف ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ، ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے ہم مسلمان ہیں۔ کہتے میں نے اسے بتایا کہ جب میں انشاءاللہ 4 سال پہلے مسلمان ہوا تھا، آج اس کا باقاعدہ اعلان میں جا کے لاہور میں جا کے پریس کانفرنس کروں گا۔ کہتا پھر لاہور میں آیا، پریس کانفرنس کی، وہاں میں نے اعلان کیا کہ 4 سال پہلے میں مسلمان ہوا تھا، آج اس کا باقاعدہ اعلان کر رہا ہوں۔ کہتا اس کے بعد میں نے نماز پڑھی تو 2 اخبار والے 2 صحافی آئے، دونوں رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے بتایا یوسف اس بات پر رو رہے ہیں تو چند مہینوں کا مسلمان، تو نماز چھوڑ نہیں رہا، ہم بدیشی مسلمان، ہم نماز پڑھتے نہیں، اس بات پر رونا رہا۔ محمد نے بتایا مجھے 8 مہینے ہوئے ایمان لائے ہوئے، میں نے 8 مہینوں میں ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ میرے محترم دوستو جب ایمان آئے گا تو اعمال زندہ ہوں گے، اور جب اعمال زندہ ہوں گے تو یہ سارے کے سارے بگڑے ہوئے حالات اللہ رب ٹھیک کر دیں گے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے نبیوں والی میر اس امت کے ذمہ لگائی۔ اب اس میر کو کرنے کے لیے سیکھنا، اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں پہلا قدم نکالے گا اللہ پہلے اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر دے۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا مافیا سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمتوں کو نزول ہوگا، آسمان کے فرشتے، بلوں کی چونٹیاں، سمندروں کی مچھلی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو اس لیے بھی آپ سے گزارش ہے آج نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد
میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو میں کام بنا کے زندگی گزاروں گا. تو کون کون ارادہ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کام بنانے کا؟ سب کا ارادہ ہے. اللہ جزائے خیر دے. کہتے کام کو بنا لیا کام، اب کس کو کرنا، کرنے کے لیے سیکھنا، اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. اسی سلسلے میں بھی ہماری جماعت کھلاڑی کی آئی ہوئی ہے، پہلوان، باڈی بلڈر، اداکار، کرکٹر، مخنث، یہ ساری ماشاءاللہ یہ یہاں مسجد میں ٹھہری ہوئی جماعت. تو وہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک تو چلے 4 مہینے کا بھی ارادہ کریں، اور بھئی آپ لوگوں کا اجتماع 21 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے. اگلی اتوار سے 24 گھنٹے کا اجتماع ہے. رائے وینڈ سے بزرگ آ رہے ہیں آپ کے مرکز میں، اور صبح شروع ہوگا ظہر کے وقت، اور اگلے عصر کے وقت، اور اگلے دن ظہر تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجتماع چلے گا. تو اس میں آنے کے بھی ارادے فرمائیں. تو کون کون ارادہ کرتا ہے چلے 4 مہینے کا انشاءاللہ تعالیٰ؟ نیت کر لو بھئی آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، جمعے کا دن ہے مبارک. تو کون کون ارادہ کر رہا ہے 4 مہینے لگا کر اس کام کو میں سیکھوں گا جی؟ سارے سیکھیں گے. اور اجتماع میں آنے کے لیے کون کون ارادہ کرتا ہے جی اجتماع میں آئیں گے؟ آپ لوگوں کا اجتماع ہے، سارے کوشش کریں گے جی. اللہ رضا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے سارے.